پہلے میرا خیال تھا کہ لکھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اب ہاتھ میں قلم پکڑنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ لکھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ مختلف وارداتوں کا حال اپنی یادداشت کے سہارے قلم بند کرتا ہوا چلا جاؤں گا، لیکن ایک واقف کار نے کہا، جناب اس طرح بات نہیں بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے تھانے دار رہے ہوں اور مجرموں کو قابو کرنے میں ماہر بھی ہوں، لیکن کہانی تو ایک ایسا فن ہے، خواہ وہ سچی ہو یا من گھڑت افسانہ، آپ اچھے کہانی نو اس وقت کہلائیں گے جب آپ کی تحریر قاری کو اپنی گرفت میں لے لے اور اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک وہ پوری کہانی نہ پڑھ لے۔ کسی واردات کی تفتیش کے دوران بعض اوقات سینکڑوں افراد سے پوچھ گچھ کرنا پڑتی ہے، لیکن کام کی باتیں 2-4 آدمیوں سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اب اگر تفتیش کا سارا احوال لکھ دیا جائے تو وہ قطعی غیر دلچسپ اور طویل ہو جائے گا، لہٰذا میں آداب افسانہ نگاری کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور غیر ضروری تفصیلات سے احتراز کروں گا۔ تاہم آپ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ سچے واقعات میں بعض غیر دلچسپ باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کے پاس بعض لوگ ایسی رپورٹیں لے کر آتے ہیں جن پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً کوئی شخص یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ اسے فلاں شخص سے جان کا خطرہ ہے۔ پولیس اس قسم کے معاملات میں عموماً کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر شخص کے لیے مسلح محافظ فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو جان کا خطرہ ہو اسے تنبیہ کر دی جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک ایسی رپورٹ ملی کہ سول لائن کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے گھر میں اغوا شدہ لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ رپورٹ کرنے والا وہ شخص کون تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس شخص کا مغویہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور اس نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اس کا نام ظاہر نہ کی جائے۔ میں نے اس کی رپورٹ روز نامچے میں درج کر لی، لیکن پرچہ چاک نہیں کیا کیونکہ رپورٹ بڑی کمزور تھی اور رپورٹ کرنے والا مدعی یا گواہ بننے پر بھی تیار نہیں تھا۔ چند ہفتوں بعد یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں بعض سنگین قسم کے جرائم زیر تفتیش تھے اور انہی دنوں مجھے شادی میں شریک بھی ہونا پڑا۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی اور اندر لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اچانک گانے کی آواز موقوف ہو گئی اور کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ باتوں میں مصروف لوگ یکدم چپ ہو کر آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اندر کوئی لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، نہیں میں دلہن نہیں بنوں گی، میں دلہن نہیں بنوں گی۔ دلہن کا باپ ایک معزز کاروباری شخص تھا، وہ ہمارے قریبی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ این شادی کے موقع پر کسی لڑکی کا یوں چیخ چیخ کر شادی سے انکار کرنا پورے خاندان کے لیے سخت رسوائی کا سبب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یا تو لڑکی کی کسی سے آشنائی ہے یا پھر والدین نے اس کی مرضی کے خلاف اپنی مسئولیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شادی طے کی ہے۔ لڑکی کا باپ جلدی سے اٹھا اور بڑی تیزی سے اندر چلا گیا۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں چمگویاں کرنے لگے۔ ایک نوجوان نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، لو بھائی مارے گئے، اب بھوکے ہی واپس جانا پڑے گا۔ اوئے شرم کر، ایک بوڑھے نے نوجوان کو ڈانٹا، لڑکی والوں کو اپنی عزت کی فکر پڑی ہوئی ہے اور تم کھانے کی باتیں کر رہے ہو، ڈوب مرو۔ چند لمحوں بعد لڑکی کا باپ واپس آ گیا، اس کے چہرے پر اطمینان پایا جاتا۔ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، سب ٹھیک ہے، وہ کوئی پاگل لڑکی تھی۔ پاگل لڑکی؟ کئی آوازیں بے وقت سنائی دی۔ اسے میری بیوی نے گھر بھجوا دیا ہے، اس نے کہا، پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا تو دم ہی نکل گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے مہمانوں کے چہروں پر بے یقینی پائی جاتی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی اس کی بات پر ذرا بھر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ غالباً اس لڑکی کو دھمکی دے کر چپ کروا دیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد بارات آ گئی اور اندر سے لڑکیوں کے گانے کی آوازیں دوبارہ سے سنائی دینے لگی۔ جب بارات چلی گئی تو لڑکی کے باپ نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، وہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اچھا، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، میری بیوی نے بتایا کہ لڑکی کا نام پاشی ہے، وہ ایک اسکول ٹیچر کے گھر میں رہتی ہے۔ کیا نام ہے اس ٹیچر کا؟ ناہید ظفر، اس نے جواب دیا، سول لائن میں رہتی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ جس مبینہ اغوا شدہ لڑکی کے بارے میں چند ہفتے پہلے کسی شخص نے مجھے رپورٹ لکھوائی تھی، وہ بھی تو سول لائن میں ہی رہتی تھی۔
کہاں کی رہنے والی ہے یہ لڑکی؟ میں نے پھر پوچھا۔ اور گھر سے کیوں بھاگی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، میں اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ لڑکیاں عام طور پر محبت کے چکر میں گھر سے بھاگتی ہیں، اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس کی خاطر وہ خاندان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگاتی ہیں، وہ بھی بالآخر اسے چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے۔ لڑکیاں جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں تو وہ در حقیقت جذبات کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ لڑکے کی چند ظاہری خصوصیات سے متاثر ہو کر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ اس رجحان میں بڑا ہاتھ ہماری فلموں کا بھی ہوتا ہے۔ ان فلموں میں لڑکی اور لڑکے کی محبت کو نہایت دل نشین انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کی راہ میں حائل ہونے والوں کو ظالم اور سنگ دل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب اس قسم کی محبت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ فعل میرے نزدیک سراسر گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال بات اس لڑکی کی ہو رہی تھی جس کے بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ چند روز بعد محلے کا ایک معتبر شخص آیا اور پاشی نامی لڑکی کے بارے میں چھان بین کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اپنے کانسٹیبل کو، جس کا نام میر باش تھا، ناہید ظفر نامی اسکول ٹیچر کے گھر بھیجا اور کہا کہ اسے وہاں سے پاشی نامی لڑکی کے بارے میں معلومات لے کر آئے۔ میر باش ایک دبلا پتلا اور قدرے احمق سا آدمی تھا۔ باتونی تو بہت ہی زیادہ تھا، اور احمق لوگ عموماً باتونی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ ویسے وہ کبھی کبھی کام کا آدمی بھی ثابت ہو جاتا۔ اسے بھیجنے کے بعد میں ایک مویشیوں کی چوری کی واردات کے سلسلے میں نبھائی گاؤں چلا گیا۔ واپسی میں خاصی دیر ہو گئی، اس لیے تھانے سے ہوتا ہوا میں گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میر پاش اندر آیا اور زوردار سلیوٹ مارا۔ کیا خبر لائے ہو بھائی؟ میں نے پوچھا۔ جناب، آپ کے حکم کے مطابق میں 11:13 پر اسکول ٹیچر ناہید ظفر کے گھر پہنچا، لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ اندر سے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ اسکول گئی ہوئی ہے اور 2 بجے کے بعد واپس آئے گی۔ اس کے بعد میں نے مکان کے گرد ایک چکر لگایا۔ وہ کس لیے؟ بس جناب، یوں ہی خیال آ گیا کہ مکان دیکھنا چاہیے۔ اچھا مضبوط مکان ہے، 1 کنال کے رقبے پر بنا ہوا ہے، 6-7 کمرے ہیں۔ اندر سے دکان کے 2 حصے ہیں، ایک میں اسکول ٹیچر ناہید ظفر اور اس کی 2 بیٹیاں اور پاشی نامی لڑکی رہتی ہے۔ دوسرے حصے میں ناہید کے ماموں کمال حسین اور اس کا بیٹا شمسو رہتا ہے۔ کمال حسین کی بیوی مر چکی ہے، عمر 52 سال کے قریب ہے، اور شمسو کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں۔ شمسو کی عمر 27 سال ہے، 6-7 جماعت تک پڑھا ہوا ہے اور ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اچھا آدمی نہیں ہے، بدماش لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے تمہیں صرف پاشی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے کہا، یہ ساری باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ جناب، ناہید ظفر کے گھر والی اگلی گلی میں 2-3 دکانیں ہیں۔ پہلے میں حجام کے پاس گیا، اس سے حجامت بنوائی اور آدھی باتیں اسی دوران میں نے اس سے معلوم کر لی۔ اس کے بعد میں دودھ والے کی دکان پر گیا، اس نے لسی پلائی اور کچھ نئی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد میں کچھ دیر پرچون کی دکان پر کھڑا رہا۔ جناب، یہ لوگ ایسی باتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شمسو کی ابھی شادی نہیں ہوئی، باپ بیٹے کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ جناب، جو کچھ مسز ناہید ظفر کے بارے میں یہ خاتون گورنمنٹ گرلز اسکول ٹیچر میں ہے، بڑی ہمت والی عورت ہیں۔ یہ عمر 35 اور 40 سال کے درمیان ہے۔ 5-6 سال پہلے اس کا شوہر برطانیہ چلا گیا۔ 2 سال تک تو خرچہ بھیجتا رہا اور خط بھی لکھتا رہا، پھر خط لکھنے بھی بند کر دیے اور خرچ بھیجتا رہا، اور اب 1 سال سے خرچ بھیجنا بھی بند کر دیا ہے۔ غیر معتبر اطلاع کے مطابق اس نے وہاں کسی میم سے شادی کر لی ہے۔ اور بند کرو یہ تقریر، میں نے غصے سے کہا۔ پاشی کے بارے میں بھی کوئی بات معلوم ہوئی ہے یا نہیں؟ جی ہاں جناب، پاشی واقعی گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2.25 مہینے پہلے کمال حسین اسے اپنے ساتھ لایا۔ انہوں نے 2-3 دفعہ اس کے چیخنے کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں اضافہ کیا، یہ آوازیں اس وقت سنائی دی جب مسز ناہید ظفر اسکول گئی ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ کسی نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ تم نے مسز ناہید ظفر سے کیا بات کی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 8ویں جماعت میں داخل کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بد دماغ عورت ہے اور اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی کہو اس کے الٹ ہی چلتی ہے۔ لیکن اس نے میری مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی اور مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنی بیوی کو پرائیویٹ تیاری کروانی چاہیے۔
میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میر شاباش، تمہاری شادی کب ہوئی؟ ابھی تو جناب منگنی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات بنائی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں نے میر باش کو ساتھ لیا اور کمال حسین کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور اس نے میلی سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیں ایک بے ترتیب سی بیٹھک میں لے گیا اور کرسیاں صاف کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بولا۔ اگرچہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں ہوشیار شخص لگتا۔ ہم کو سادہ کپڑوں میں تھے، لیکن اس نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی ملک صاحب؟ اس نے کہا۔ پیغام بھیج دیتے آپ، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دروازے کی طرف مڑتا ہوا بولا، ٹھہریے، میں آپ کے لیے لسی بنوا کر لاتا ہوں۔ ہم لسی نہیں پئیں گے، بیٹھو تم۔ نہیں جناب، اب پہلی بار ہم غریبوں کے گھر آئیں، لسی تو آپ کو پینی ہی پڑے گی۔ وہ باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد دودھ کی دکان سے لسی کے 2 لمبے لمبے گلاس بنوا کر اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ کمال حسین، میں نے لسی کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جناب، وہ لاوارث لڑکی ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں۔ کہاں ملی تھی؟ اسٹیشن پر ماری ماری پھر رہی تھی، میں ترس کھا کر اسے گھر لے آیا۔ کون سے اسٹیشن پر پھر رہی تھی؟ میر باش نے پوچھا۔ یہی جی، اپنے ریلوے اسٹیشن پر۔ کون سے اسٹیشن پر؟ میں نے بھی زور دے کر پوچھا۔ جنگ کے، شیخا پورہ کے یا لاہور کے؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جناب۔ میں ہولے ہولے سر ہلانے لگا۔ لاہور وہاں سے 250 میل کے فاصلے پر تھا۔ تم نے بڑی تکلیف کی ہے کمال حسین، میں نے کہا۔ اتنی دور سے ایک لاوارث عورت کو اپنے گھر لے آئے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے یا تو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیتے یا قریبی تھانے پہنچا دیتے۔ میں نے اسے پولیس والوں کے حوالے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بے خیالی میں کہہ دیا، لیکن فوراً یہ احساس ہو گیا کہ وہ خود پولیس والوں سے ہی بات کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ پولیس والے کہاں اسے سنبھالتے پھرتے۔ اس وقت سے اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بھیک مانگنے والی ہے۔ کپڑے سخت گندے اور پھٹے ہوئے تھے، بال رسیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ لوگوں نے میرے سامنے اسے خیرات بھی دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ کئی راتوں سے پلیٹ فارم پر سو رہی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کوئی پاگل بھی اس طرح کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی تو میری بھانجی کے پاس رہتی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہاری بھانجی ساتھ والے مکان میں نہیں رہتی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بھی ساتھ والے مکان میں رہتی ہے، لیکن اس وقت وہ اسکول گئی ہوئی ہے۔ واہ کمال حسین واہ، میر باش نے کہا، تم تو واقعی کمال کے آدمی لگتے ہو۔ تھانے دار صاحب مشرق کی بات کر رہے ہیں اور تم جنوب کی بات کر رہے ہو۔ ہم تمہاری بھانجی سے نہیں، اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں جسے تم لاہور سے لائے ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں جی، وہ اٹھتا ہوا بولا، آئیں میرے ساتھ، بلکہ آپ باہر کی طرف سے آئیں۔ میں کھڑکی سے پاشی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہوں۔ ہم باہر چلے گئے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ ہم پہلے پاشی سے مل لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ممکن ہے کہ کمال حسین پولیس کا اسے خوف دلا کر اپنی مرضی کے مطابق بیان دینے پر آمادہ کرے۔ تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک مدھم نسوانی آواز نے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم اندر چلے گئے۔ وہ ڈرائنگ روم تھا اور بہت ہی سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب درمیانے قد کی ایک گوری چٹی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ تھی۔ خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، بال سیاہ چمکدار تھے جن میں سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ جو حلیہ کمال حسین نے اس کا بتایا وہ کسی بھی طرح اس تصور میں نہیں آتا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بی بی، میں نے بات شروع کرنے سے پہلے اسے تسلی دی۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں اور تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اس نے ہولے سے کہا۔ بیٹھ جائیں آپ۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے اور اسے بھی بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بیٹھی نہیں اور اندرونی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا نام پاشی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ نام ناہید باجی نے رکھا ہے۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ پتہ نہیں جی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کہاں رہتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ میں نے حیرت سے میر باش کی طرف دیکھا، پھر پاشی سے پوچھا، بی بی میری بات کا برا نہیں منانا، لوگ کہتے ہیں کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ مجھے کچھ نہیں یاد۔ اس سے پہلے تم کہاں رہتی تھی؟
وہ کچھ دیر تک آنکھیں جھپکاتی ہوئی سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ میں کسی اسپتال یا بورڈنگ ہاؤس میں رہتی تھی۔ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یا تو کسی حادثے میں اس کی یادداشت کھو گئی تھی، یا پھر وہ کسی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا تم اپنی مرضی سے کمال حسین کے ساتھ یہاں آئی ہو؟ شاید مرضی سے ہی آئی ہوں۔ کمال حسین بہت دیر تک مجھ سے سوالات کرتے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر پہنچا دیں گے اور پھر اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے۔ کمال حسین نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ یا اس کے بیٹے شمسو نے؟ نہیں جی، اس نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی نمودار ہو گئی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ اس کی گھبراہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ غالباً کمال حسین نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی بھی لفظ منہ سے نہ نکالے۔ فی الوقت میں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ولی وارث کون تھے اور کہاں رہتے تھے۔ پاشی بی بی، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اس گھر میں آنے سے پہلے تم کہاں رہتی تھی؟ تمہارا گھر کیسا تھا؟ اپنے بہن بھائی یا ماں باپ کے بارے میں یاد کر کے کچھ بتاؤ۔ یقین کرو ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے تمہارے عزیزوں سے ڈھونڈ کر تمہیں ملانا چاہتے ہیں۔ بہت سوچتی ہوں میں اس بارے میں، پر مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ بس اتنا یاد آتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، وہاں باغ بھی ہے، میرا کمرہ سادہ سا ہے، میرے بستر پر سفید چادر بچھی ہوئی ہے، کمبل بھی ہے، پر میں وہاں خوش نہیں تھی کیونکہ وہاں گھر جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذہن پر بہت زیادہ زور دے کر یہ باتیں یاد کر رہی تھی۔ وہاں کا کھانا بھی اچھا نہیں تھا، لوگ بہت مصنوعی طریقے سے باتیں کرتے۔ پھر ایک دن میں وہاں سے نکل کر چلی گئی اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن وہاں کوئی عورت نہیں تھی، لہذا میں دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ پھر ایک عورت بھی مجھے ساتھ لے گئی، لیکن اس نے 3 دن بعد مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کے شوہر نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ اس طرح میں 2 گھروں میں رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ کر لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی۔ شاید میری قسمت ہی خراب ہے، یا پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو اچھی لگتی تھی۔ یہ خیال میرے دل میں پختہ ہو گیا، لہذا میں نے اپنے بالوں میں مٹی ملی اور منہ دھونا چھوڑ کر کپڑے گندے کر لیے اور ریلوے اسٹیشن کے کونے میں ٹھکانہ بنا لیا، اور وہاں سے کمال حسین تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ جی ہاں بی بی، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، لیکن چند روز پہلے ایک شادی والے گھر میں نے تمہاری چیخنے کی آواز سنی۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اس لیے آپ سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بہت عرصہ پہلے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ پولیس کی ملازمت کے دوران میں نہایت عجیب و غریب واقعات سے 2-4 ہو چکا ہوں میں۔ اب کوئی بات میری حیرت میں اضافے کا باعث نہیں بنتی، تم بلا جھجک ہر بات کرو۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے شاید 3-4 مرتبہ ایک ہی جیسا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں، کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہیں، جس چارپائی پر میں بیٹھی ہوں اس پر سفید چادر بچھی ہوئی ہے، کمرہ درمیانے سائز کا ہے، اس میں کوئی زیادہ سامان نہیں، دائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں اور ایک معمولی قسم کی میز رکھی ہوئی ہے، میز کے اوپر چند کتابیں اور ایک چھوٹا سا پرس نظر آ رہا ہے۔ کمرے کے ایک دروازے پر جو کسی اندرونی دروازے کی طرف کھلتا ہے ایک سستا سا پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے سے ایک شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب میں نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس شخص کا منہ بھیڑیے جیسا ہے اور جسم کے ظاہری حصوں پر بے شمار بال اگے ہوئے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر بڑی زور سے چیخ مارتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آتا ہے، البتہ کچھ اضافے کے ساتھ۔ بھیڑیے کے منہ والا شخص میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا میری چارپائی کی طرف آتا ہے۔ اس کے گلوں میں پھولوں کے ہار ہیں اور وہ بڑے ہی بھیانک انداز میں ہنس رہا ہے۔ اس خواب میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص میرا شوہر ہے۔ تیسری مرتبہ اس خواب میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ شخص میرے چارپائی کے قریب آتا ہے تو میں اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکتی ہوں اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ بھیڑیا نما شخص مجھے پکڑ کر دوبارہ چارپائی پر پھینک دیتا ہے۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگتی ہوں، اتنے میں ایک شخص کمرے میں آ جاتا ہے، اس کا منہ بھی بھیڑیے جیسا ہے۔ وہ آتے ہی میرے کندھوں اور سر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پہلا شخص میری بوٹیاں نوچنے لگتا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ خوف دہشت کی وجہ سے مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔
اور وہ دونوں مل کر میری بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بدن میں جھجھر سی آ گئی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس دن شادی والے گھر میں کچھ فاصلے پر بیٹھ کر دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک بیٹے بیٹے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا دلہن کی جگہ پر میں خود بیٹھی ہوں۔ وہی کمرہ ہے، وہی پردہ لٹکا ہوا ہے، اور وہی بھیڑیے کے منہ والا شخص دلہا کے روپ میں اندر داخل ہو رہا ہے۔ تب میں نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی کہانی عجیب پر اسرار سی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آیا تھا، جس کے سبب اس کی یادداشت جاتی رہی تھی۔ جناب وہ کمال حسین ابھی تک نہیں آیا، میر باش نے مجھے یاد دلایا۔ اگرچہ مجھے کمال حسین سے کچھ اور نہیں پوچھنا تھا، لیکن اسے ہمارے ساتھ ضرور رہنا چاہیے تھا۔ میں نے میر باش سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میر حسین کا پتہ کرو۔ تب پاشی نے بتایا کہ وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر چلا گیا ہے۔ ہم اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس اور چند کتابیں تھیں۔ وہ بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی، خاصی گھبرائی ہوئی لگتی۔ اس کے پیچھے 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 13 سال کے آس پاس تھیں۔ انہوں نے بستے اٹھا رکھے تھے۔ بڑی لڑکی خاصی صحت مند اور خوبصورت تھی۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ مسز ناہید ظفر تھی۔ دونوں لڑکیاں اس کی بیٹی تھیں۔ اس نے پاشی کو اور دونوں بیٹیوں کو اندر بھیج دیا اور غصے سے ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ اس وقت مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بے وقت اسکول سے کیسے واپس آ گئی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کمال حسین گھر سے نکل کر سیدھا اس کے پاس گیا۔ آپ کون لوگ ہیں اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں جسے آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور خوشی سے یہاں رہ رہی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ لڑکی کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ورغلا کر یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے ماموں سے یہ کہہ کر یہاں لائے تھے کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دیں گے، لیکن انہوں نے اس زمن میں ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی۔ مسز ناہید اچانک میر باش کو گھورنے لگی، پھر بولی، تم تو کل بھی میرے پاس آئے تھے۔ میں آپ کے پاس آیا تھا، میر باش انجان بنتا ہوا بولا، پھر اچانک ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا کہنے لگا، وہ میرا جڑواں بھائی ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے۔ مسز ناہید غیر یقینی انداز میں آنکھیں جھپکاتی ہوئی میر باش کو گھورنے لگی۔ محترمہ، ہم یہاں اپنا فرض ادا کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے لڑکی کو بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کا کوئی گھر اور وارث تو ہوگا نا، اور وہ بھی ضرور اپنے گھر جانا چاہتی ہوگی۔ کیا آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کہا، مجھے کیوں بلا اعتراض ہوگا؟ میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، لیکن ایسی کوئی بات اسے یاد ہی نہیں۔ میں نے کوئی سوالات کیے، پھر پاشی کو بلا کر اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور کہا، اگر تمہیں اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات یاد آ جائے یا کوئی تکلیف ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ کمال حسین نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی ہے۔ ہمارا اسے گرفتاری کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی حرکت نے میرے دل میں شکوک پیدا کر دیے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا اور پاشی کا بیان صحیح نہیں، وہ دونوں ضرور کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کا چہرہ اور آنکھیں، حرکات و سکنات ان کا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتی۔ تاہم کچھ لوگ جھوٹ بولنے میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب معاملہ پولیس کچہری کے ساتھ ہو تو 99% لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جو اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری چھپانا چاہتے ہیں، خواہ وہ مدعی ہو یا کوئی گواہ ہو۔ ایک بہت اچھا پولیس افسر وہ ہوتا ہے جو ہر شخص کے بیان پر شک کرتا ہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ جب میں نے پاشی سے کمال حسین کے بارے میں سوال کیا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ وہ کوئی بہت ہی اہم بات چھپا رہی ہے۔ مجھے اس کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا کہ وہ خوشی سے کمال حسین کے ساتھ آئی تھی، اور یہ کہ اس نے کئی راتیں ریلوے اسٹیشن پر گزاری تھیں۔ غالباً یہ بیان اس نے دباؤ میں آ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بہت ہی سنگین ہوتا ہے۔ بعض نادان لڑکیاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی نوجوان کے ساتھ گھر سے فرار ہو جاتی ہیں، لیکن جب زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو محبت کا سارا ہی خمار اتر جاتا ہے۔
اور لڑکا اپنی محبوبہ کو جس کی خاطر وہ زندگی قربان کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا بے یار و مددگار چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ لڑکی رسوائی، ندامت اور خاندان کے تانوں کے ڈر سے گھر کا رخ نہیں کرتی، پھر یا تو وہ خودکشی کر لیتی ہے یا پھر برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ پاشی نے اگر کوئی ایسی بات چھپائی تھی تو اس کا بھی یہی سبب تھا، اور کمال حسین غالباً اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دوپہر کے بعد میر باز میرے پاس آیا اور چیک کر بولا، جناب آج میں شمسو سے ملا تھا، وہ بسوں کے اڈے کے قریب ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، اور جناب مجھے پاشی کے اس خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو گئی ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پاشی نے اپنے خواب میں جن دو بھیڑیوں والے دو آدمیوں کو دیکھا تھا وہ شمسو اور کمال حسین ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے ثانیے کو خواب کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ ان باپ بیٹا سے بہت خوفزدہ ہے۔ شمسو کیسا آدمی ہے؟ اس کی شہرت اچھی نہیں، ذرا سی بات پر لڑائی بھڑائی پر اتر آتا ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک میکینک کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا باپ ایک پاشی لڑکی کو خرید کر لایا ہے کہیں سے اور شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن لڑکی راضی نہیں۔ اس نے دھمکی دی اگر اسے زبردستی شادی پر آمادہ کیا گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میں نے کہا جب تک اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو جاتی ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جناب کمال حسین کو 2 راتوں کے لیے میرے حوالے کر دیں، میر باش نے کہا، میں ساری اصلیت معلوم کر لوں گا۔ برخودار کمال حسین بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، وہ ضمانت قبل از وقت گرفتاری لے چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے حوالات میں بند کیا تو انہیں عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ تم ایسے کرو کہ اگلے ہفتے لاہور چلے جاؤ اور وہاں سے پاشی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کے ماں باپ کا سراغ لگانے کی کوشش کروں؟ نہیں، فی الحال اس کے ماں باپ کا سراغ لگانا تو مشکل ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کے بارے میں 3 جگہ سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو تم مینٹل اسپتال سے پتہ کرنا، اس کے بعد میو اسپتال سے، اور آخر میں یتیم خانوں سے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ مینٹل اسپتال میں بھی رہی ہے۔ میر باش کو ہدایت دینے کے بعد میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور چند روز بعد یہ معاملہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا، کیونکہ اسی دوران ایک قتل اور ایک ڈکیتی کی ایسی واردات ہو گئی۔ میر باش کا لاہور جانے کا پروگرام بھی ملتوی ہو گیا۔ 3 مہینے یوں ہی گزر گئے اور پاشی والا معاملہ بالکل فراموش ہو گیا۔ ایک شام برقعے میں ملوث ایک خاتون گھر پر ملنے آئی۔ جب اس نے نقاب الٹا تو میں نے اسے پہچان لیا، وہ پاشی تھی۔ اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی تھی، تاہم وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خیریت دریافت کی۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ رونے سے پریشان آدمی کے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رونے کی آواز سن کر میری بیوی آسیہ اندر آ گئی، اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت پریشان ہوں میں، بالآخر پاشی نے کہا، اس دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، میرے لیے موت ہی بہتر ہے، لیکن موت بھی نہیں آتی مجھے تو۔ بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ناہید باجی نے کہا ہے کہ اب وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ میرے سوال پر اس نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ ناہید کا ماموں کمال حسین شروع سے اسے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس بوڑھے اور جاہل شخص کے ساتھ شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کمال حسین کو صاف صاف یہ بات بتا دی، لیکن وہ مختلف طریقوں سے اس پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب ناہید کو اپنے ماموں کی خواہش کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی اور کمال حسین کو کھری کھری سنائی، ساتھ ہی پاشی کو شمسو کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن پاشی نے یہ تجویز بھی قبول نہیں کی۔ اول تو شمسو ایک آوارہ اور اوباش آدمی تھا، اور دوسرے اس رشتے سے باپ اور بیٹے کے درمیان رقابت اور نفرت پیدا ہو جاتی۔ مسز ناہید نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا، بلکہ پاشی کو تسلی دی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ کچھ عرصہ پہلے کمال حسین نے ناہید کو دھمکی دی کہ اگر وہ پاشی کے ساتھ اس کی شادی کرانے میں تعاون نہیں کرے گی تو وہ اسے مکان سے بے دخل کر دے گا۔ ویسے اس دھمکی والی بات پر مجھے پورا یقین نہیں ہے، پاشی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات مجھے ناہید باجی کی بیٹی عظمیٰ نے بتائی ہے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ کمال حسین تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا دشمن نہ ہو جائے۔ اس کا خدشہ بھی صحیح تھا، ایک تنہا لڑکی جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پاشی کو تسلی دے کر رخصت کر دیا
اور اگلے روز مسز نائن ظفر سے ملا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ اب وہ واقعی پاشی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، لیکن آپ نے تو اپنی خوشی سے اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، کیا آپ کو اسے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، شکایت تو کوئی نہیں، بلکہ بہت آرام ہے۔ اس نے ہمارا گھر سنبھالا ہوا ہے، کاش میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کی شادی اپنے ماموں سے کروانا چاہتی ہیں۔ اس کے چہرے پر زردی مائل رنگ آ گیا۔ بولی، ملک صاحب، میں بڑی الجھن کا شکار ہو گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں کیا۔ پاشی بہت ہی پیاری لڑکی ہے، میں دل سے اس کی بہتری کی خواہاں ہوں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میرے ماموں نے جب پہلی مرتبہ پاشی کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں دھنک رہ گئی۔ میں اس شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پاشی کا رشتہ تو کسی نفیس اور سلجھے ہوئے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی، لیکن خدا غارت کرے ان محلے والوں کو، انہوں نے بیچاری پاشی کے بارے میں انتہائی غلط اور فضول قسم کی باتیں مشہور کر دی۔ کوئی اس رشتے کی بات بھولے سے بھی نہیں کرتا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں نے ماموں کی بات پر غور کیا۔ مجبوری کس بات کی ہے؟ کیا تمہارے ماموں نے کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے؟ ان کی دھمکیوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، دھمکیاں تو وہ ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں، یہی ان سے خطرہ نہیں ہے۔ دراصل بات اصل میں کچھ اور ہے۔ کیا آپ کو شمسو کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ شمسو؟ وہ تو ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، میں نے اس کا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ پاشی کے سامنے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ماموں کے ساتھ شادی کر لے یا پھر اپنا کہیں اور انتظام کر لے۔ میں ابھی تک آپ کی بات نہیں سمجھ سکا، آپ کو کس بات کا خطرہ ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے جی کہ میرے شوہر بہت عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ چند روز پہلے ان کا خط آیا ہے، وہ ایک آدھ ہفتے میں پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ تمہارے شوہر؟ میں نے ایرانی سے کہا، لیکن میں نے تو سنا تھا۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا تھا، وہ میری بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی۔ ظفر نے 1.5-2 سال قبل میرے ساتھ رابطہ ختم کر لیا تھا۔ بعد میں لندن سے آنے والے ایک دو شخص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہاں کسی انگریز لڑکے سے شادی بھی کر لی ہے، لیکن خدا نے میری دعائیں سن لیں اور مجھے میرے شوہر دوبارہ مل گئے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے کہا۔ غالباً تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارے شوہر پاشی کی موجودگی پر اعتراض کریں گے، لیکن تمہارا خدشہ یہ بے بنیاد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں رہنے کی وجہ سے تمہارے شوہر کے دل میں خاصی وسعت پیدا ہو چکی ہوگی، وہ اس بات پر برا نہیں منائیں گے۔ مصیبت تو ان کے دل میں بہت پہلے تھی، مسز نہن نے بتایا۔ میں اسی بات سے ڈرتی ہوں۔ اچھا، تو یہ بات ہے، آپ کے دل میں خدشہ ہے کہ آپ کے شوہر پاشی میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دیں۔ جی جناب، یہ بات کچھ ایسی ہے۔ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے مسز ظفر، آپ اتنی سی بات پر پاشی کی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں، یہ کمزوری اکثر مردوں میں ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں زیادہ تردد ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کچھ روز پاشی کو برداشت کر لیں، میں کل ہی اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو لاہور بھیج کر اس کے بارے میں معلومات حاصل لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ظفر کی طبیعت کو نہیں جانتے ملک صاحب، وہ بہت ہی زیادہ دل بیک قسم کے آدمی ہیں۔ ان کی اس عادت سے میں بہت پہلے بھی تکلیف اٹھا چکی ہوں۔ اچھا چلیے، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تم ظفر سے کہنا کہ پاشی کی منگنی ہیڈ کانسٹیبل میر باج سے ہو چکی ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ اس دوران میں کچھ نہ کچھ نئی صورتحال پیدا ہو ہی جائے گی۔ مسز نائن نے گو میری بات مان لی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں اس قسم کی شکایت کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی، جیسے اس کا شوہر آتے ہی پاشی کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگلے روز میں نے میر باج کو لاہور بھیج دیا، وہ 3 روز بعد واپس آ گیا۔ جناب، لڑکی کا سراغ مل گیا ہے، اور اس نے آتے ہی کہا۔ بہت خوب، میں نے کہا، کیا خبر لائے ہو؟ آپ کا اندازہ بالکل درست نکلا، یہ لڑکی مینٹل اسپتال سے فرار ہوئی۔ اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق اسے 13 سال قبل وہاں داخل کروایا گیا۔ 13 سال قبل؟ میں نے رانی سے پوچھا، یعنی یہ تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے؟ جی بالکل جناب، اس وقت اس کی عمر 15 سال کے قریب تھی۔ جس شخص نے اسے ادھر داخل کروایا اس کا نام امجد حسین تھا۔ خود کو لڑکی کا بڑا بھائی ظاہر کیا کرتا۔ اس وقت جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ لاہور میں ہی قیام پذیر ہیں۔ میں پوچھ تاچھ کرتا ہوا ان کے گھر گیا۔ ان کا نام ڈاکٹر نظام الدین ہے، وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ان کی یادداشت بھی کمزور ہو چکی ہے، لیکن سعیدہ کے بارے میں انہیں بہت کچھ یاد ہے۔ سعیدہ کون؟ پاشی کا اصل نام سعیدہ گل ہے، کم از کم اسپتال کے ریکارڈ میں یہی نام درج ہے۔
ڈاکٹر نظام الدین نے مجھے بتایا کہ جس روز امجد حسین نامی شخص سعیدہ گل کو داخل کروانے کے لیے آیا، اس روز بادل چھائے ہوئے تھے اور صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی، وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور بار بار وہ یہ کہتی تھی کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ بقول امجد حسین اس کے گھر والوں نے سعیدہ کی شادی اپنے رشتہ داروں میں طے کی تھی اور اس روز اس کی منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا دماغ الٹ گیا اور اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تب گھر والوں کو شک ہوا کہ لڑکی در پردہ کسی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر نظام الدین نے اسے کہا کہ اسے اس بیان پر یقین نہیں آیا، تاہم اس وقت وہ اس کام میں بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو داخل کر لیا اور امجد حسین کو اگلے روز آنے کو کہا، لیکن اس شخص نے تو دوبارہ اپنی شکل ہی نہیں دکھائی۔ اس نے جو پتہ لکھوایا وہ بھی فرضی ہی تھا۔ اس لیے جب سعیدہ کا طبی معائنہ کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا، لہذا انہوں نے پولیس کیس درج کر دیا، لیکن پولیس نے نہ تو امجد حسین نامی شخص کا کوئی پتہ چلایا اور نہ ہی اس کے کسی ولی اور وارث کا۔ مجھے یہ کہانی سن کر بہت صدمہ ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاشی سے ان واقعات کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ ماضی کے المیہ کا ذکر سن کر دوبارہ اس کے دماغ پر اثر نہ ہو جائے۔ میں کئی روز تک اس بات پر غور کرتا رہا۔ دراصل میرا خیال تھا کہ شاید اس واقعے کو سن کر اسے اپنا ماضی یاد آ جائے، لیکن قدرت نے کوئی دوسرا انتظام کر رکھا تھا۔ ہفتے کے روز کمال حسین میرے تھانے میں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے مٹھائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں یہ سن کر چونکا اور پوچھا کہ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ وہی لاوارث لڑکی کے ساتھ، اس نے بتایا، وہی جسے میں لاہور ریلوے اسٹیشن سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن اگر یہ شادی پاشی کی رضامندی سے ہو رہی تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بھانجی کے اصرار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس نے مزید کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ اس لڑکی کے بارے میں چھان بین کرتے پھر رہے، اس لیے شادی کا معاملہ آپ کے علم میں لایا جانا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ شادی لڑکی کی رضامندی سے ہو رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جناب، اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اور یقیناً وہ یہی بات بتانے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے غلط کام کبھی نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا کہ پاشی کبھی اس شخص کو قبول نہیں کر سکتی، لیکن شاید اس نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کمال حسین نے مزید بتایا کہ اتوار کو اس کی بھانجی کا شوہر ظفر حسین وہاں پہنچ رہا تھا اور اس کے 2 روز بعد یعنی بدھ کو شادی تھی۔ کمال حسین، واپس لے جاؤ یہ مٹھائی، میں نے غصے سے کہا۔ کیوں جناب، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ غلطی کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اگر میں مٹھائی قبول کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس شادی میں میری رضامندی بھی شامل ہو گئی ہے۔ بالآخر کمال حسین مٹھائی واپس لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے میر پاش کو ساتھ لیا اور مسز نائی ظفر کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق پاشی اکیلی تھی۔ اس نے مجھے یعنی کہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے وغیرہ کا بھی پوچھا۔ شکریہ بی بی، ہم چند منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، میں نے کہا۔ پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے کمال حسین مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، لیکن میں نے مٹھائی نہیں کھائی۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ وہ دوپٹے سے آنسو پوंچھتی ہوئی بولی۔ مرضی اس کی ہوتی ہے جناب جس کا کوئی گھر بار ہوتا ہے۔ اگر کہو تو میں ابھی کمال حسین کو بلا کر اس کا دماغ صحیح کرواؤں، میں نے کہا۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں شادی کے لیے ہاں کہہ چکی ہوں۔ لیکن تم نے ہاں کیوں کر دی؟ کیا اس نے تم پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا تھا؟ جب حالات کا دباؤ بڑھ جائے تو پھر کسی دباؤ کی ضرورت نہیں رہتی۔ حالات کی ستائی ہوئی ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے، خواہ وہ کتنا ہی کمزور سا سہارا کیوں نہ ہو۔ میں نے کمال حسین کو اس لیے قبول کیا ہے کہ دوسرا راستہ اس سے بھی بھیانک ہے۔ معاشرے نے مجھے دھتکار دیا ہے، اس محلے کے لوگوں نے مجھے ایک بری اور بد کردار عورت قرار دے دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی معقول شخص مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اگر کسی اور جگہ جاؤں گی تو وہاں بھی یہی کچھ ہوگا۔ زیادہ جگہ بدلنے سے میں زیادہ بدنام ہو جاؤں گی۔ کمال حسین کو میں نے اس لیے بھی قبول کر لیا ہے کہ وہ مجھے جائز طریقے سے اپنانا چاہتا ہے۔
مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ شکل و صورت اور لب و لہجے سے وہ کوئی خاندانی لڑکی معلوم ہوتی۔ اگر وہ اپنے خاندان کے درمیان ہوتی تو کمال حسین جیسا شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی جوتیاں صاف کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ حالات انسان کو کبھی کبھی ذلت کی گہرائیوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ میں اس معصوم لڑکی کو کسی درندے نے 13 سال قبل اپنی سفری خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا اور پھر اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ کمال حسین جیسے بڈھے شخص کو اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا ارادہ تبدیل نہ کرنے پر تیار ہوئی۔ بالآخر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں جاتے جاتے ذرا سا رکا اور پوچھا، کیا تم سعیدہ گل نامی لڑکی کو جانتی ہو؟ سعیدہ گل؟ اس نے حیرانی سے کہا، میں ناہید باجی کے سوا کسی کو نہیں جانتی، لیکن یہ نام کچھ مانوس سا لگ رہا ہے، اپنا اپنا سا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس بارے میں پھر کبھی بات کروں گا، ویسے تم سوچتی رہنا، شاید یاد آ جائے۔ میں نے امجد حسین کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں کمال حسین سے ملا اور اسے کہا کہ وہ شادی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ ایک لاوارث لڑکی کو سہارا دے رہا ہے۔ صورتحال بڑی پیچیدہ تھی، تاہم معاملہ قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ میں اس مسئلے کو ذاتی حیثیت میں حل کر سکتا تھا مگر بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ اچانک حالات بالکل ہی پلٹ گئے۔ اتوار کے روز شام کے وقت کسی نے بڑے ہی زور سے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک سامنے رنگ کا نوجوان کھڑا ہانپ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوڑا ہوا آیا تھا۔ ملک صاحب، اس نے اٹک اٹک کر کہا، جلدی سے میرے ساتھ چلیں ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ایک آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ اسے قتل کر ڈالے گی۔ برخودار، ذرا آرام سے ساری بات بتاؤ، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون کس کو قتل کر دے گا؟ میرا نام شمسو ہے جی، مجھے ناہید باجی نے بھیجا ہے۔ اس کے گھر میں اس وقت بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ وہ لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے، وہ ظفر کو قتل کر ڈالے گی۔ اس نے میرے باجی کو بھی زخمی کر دیا ہے، کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی۔ ظفر کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ یہ ظفر کون ہے اور کون سی لڑکی پاگل ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ویسے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ناہید ظفر کا ماموزاد بھائی تھا اور پاشی کی بات کر رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے میرا باپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لایا۔ ظفر حسین نامی ناہید باجی کا شوہر کا نام ہے۔ وہ ابھی بھی گھر پہنچا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس لڑکی پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ بورچی خانے سے چھری اٹھا لائی اور ظفر پر حملہ کر دیا۔ میرے ابا جلدی سے بیچ میں پہنچے اور چھری لگنے سے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ظفر کمرے میں گھس گیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں نے اور ناہید باجی نے اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری کو لہراتے ہوئے ہماری طرف لپکی۔ پاگل ہو گئی ہے وہ بالکل۔ جو شخص اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے چھری لے کر اس کی طرف دوڑتی ہے۔ میں سوال و جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میر باز کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ باہر گلی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ اندر ڈرائنگ روم میں ناہید ظفر دونوں اپنی بچیوں کو لیے ساتھ کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ دوسری طرف کمال حسین ٹہل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ مکان کے اندرونی حصے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند تھا اور کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پاشی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ معاملہ کیا ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، خدا کے لیے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑاؤ، ناہید نے کہا۔ اس لڑکی کے سر پر خون سوار ہے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، ظفر ابھی گھر پہنچے ہیں۔ میں ٹانگے سے سامان اتروانے کے بعد وہ اندر آئے اور ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ پاشی اندر آئی اور آگے پھاڑ پھاڑ کر انہیں گھورنے لگی۔ پھر اچانک وہ واپس پلٹی، دوڑتی ہوئی بورچی خانے میں گئی اور اندر سے گوشت کاٹنے والی چھری اٹھا لائی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ماموں بیچ میں آ گئے، ورنہ اس وقت ظفر کی لاش یہاں پڑی ہوتی۔ تو کمال حسین دونوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ جی توبہ، یہ لڑکی ڈائن ہے، ڈائن۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی اصلیت کھل گئی۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا تو کوئی عیب نہیں کہ یہ مجھے سوتے میں قتل کر ڈالتی۔ میر باش اس کی پٹیوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، یار کمال حسین، تم نے تو بہت جلدی ہمت ہار دی۔ عشق میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ بس جی بس، مجھے راجہ بننے کا کوئی شوق نہیں، کمال حسین نے کہا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو ناہید اپنی بچیوں کو لے کر اور دور زیادہ کونے میں سمٹ کر چلی گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے کان میں ظفر کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، سعیدہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پاشی جو ایک کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس ہاتھ میں چھری پکڑے کھڑی تھی چیخ کر بولی، اب سمجھنے کی کوئی بات نہیں رہی، باہر نکلو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ قدرت نے اسی دن کے لیے شاید زندہ رکھا تھا مجھے،
میں ختم کر دوں گی تمہیں۔ پاشی بی بی کیا بات ہے، میں نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ بہت سے لوگ قریب پہنچ گئے میرے۔ انہوں نے اس وار کرنے انداز میں ہاتھ بلند کیا، لیکن ان کو ہاتھ تو نیچے ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے مزید کہا۔ اطمینان سے مجھے ساری بات بتاؤ، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، اسے چیخ کر کہا۔ میں اس بزدل شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، یہی وہ شخص جس نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ چلے جائیں آپ یہاں سے۔ صورتحال تقریباً واضح ہو گئی۔ 13 سال قبل اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار ظفر حسین تھا۔ پاشی کے اوپر ناقابل بیان جنون طاری تھا۔ اس وقت وہ جو کچھ کر رہی تھی اس پر عمل کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ دیکھو بی بی، جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو ہم اس میں تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جس شخص نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے وہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے قابل ہے۔ غصے کے باوجود اس نے قدرے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر وہ ذرا نرم سے لہجے میں بولی، کل آپ نے سعیدہ کے بارے میں پوچھا تھا، آج مجھے اس کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ سعیدہ گل میرا ہی نام ہے۔ یہ جو بزدل شخص اندر چھپا ہوا ہے یہ میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے۔ اس شخص نے مجھے محبت کے سبز باغ دکھائے۔ اچانک وہ میرے سرکاری پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، اگر آپ نے واقعی میری مدد کرنی ہے تو اپنا یہ پسٹل مجھے دے دیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا تم اسے چلانا جانتی ہو؟ جب اسے فائر کیا جائے تو بڑے زور کا جھٹکا لگتا ہے، تم اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنے نقصان کی کوئی نہیں پرواہ، اس نے کہا۔ جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا۔ یہ شخص اندر بند ہے، کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ تم ایسا کرو، پہلے اطمینان سے ساری بات بتاؤ، پھر فیصلہ کریں گے کہ اسے کیا سزا دیں۔ اسے کہیں کہ کھڑکی کے سامنے آئے، میں اس کے سامنے ہی سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے آواز دے کر ظفر حسین کو کھڑکی کے سامنے بلایا، اپنا تعارف کروایا، اسے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ سامنے آ گیا۔ اس کی عمر 45 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پرکشش شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طرح کی نسوانیت سی پائی جاتی۔ ایسے لوگ عمر کے ہر حصے میں عورتوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ لوگ بعض پہلوؤں سے بزدل بھی ہوتے ہیں۔ اس کا پاشی کے ڈر سے کمرے میں بند ہو جانا اس کی بزدلی کی عکاسی کرتا، ورنہ پاشی کو قابو کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میرے سوال پر ظفر حسین نے کہا کہ وہ پاشی کو بالکل نہیں جانتا اور یہ کہ پاشی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چونکہ اس کے منہ سے پاشی کا اصل نام سن چکا تھا، لہذا میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پاشی کے جنون میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ برسوں کی زبان بندی کے بعد اسے پہلی دفعہ بولنے کا موقع دیا گیا تھا۔ ظالم جنون میں اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی تھیں جن کا عام حالات میں ایک لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ظفر کی بیوی ناہید اور اس کی دونوں بیٹیاں کمال حسین اور شمس بھی اندر آ گئے۔ پاشی نے جو کچھ کہا وہ منوعاً میں یہاں نقل نہیں کر سکتا۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اس کا نام سعیدہ گل ہی تھا۔ وہ شیخا پورہ کے ایک معزز گھرانے کی فرد تھی۔ ظفر حسین اس سے دگنی عمر کا تھا۔ پاشی یا سعیدہ چونکہ نا تجربے کار تھی اس لیے ظفر کی باتوں میں آ گئی، یا دوسرے لفظوں میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تاہم وہ آداب محبت اور مرد عورت کے تعلقات کی گہرائیوں سے نا آشنا تھی۔ ظفر تو بظاہر اس کی محبت کا دم بھرتا، لیکن در حقیقت وہ نفس کا بندہ تھا۔ وہ محض اپنی سفر خواہشات کی تسکین چاہتا۔ شروع میں دونوں بڑی مختصر سی ملاقات کرتے رہے۔ گھر والوں سے چوری چھپے مختصر ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقاتیں آتش نفس کو ہوا دیتی رہیں۔ دراصل یہ ظفر کی ایک چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سعیدہ کے سوئے ہوئے جذبے بیدار ہو کر اس کے سینے میں آگ لگا دیں اور بالآخر وہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ظفر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک روز ظفر نے اسے کہا کہ اگلے روز وہ اسکول میں پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد کسی بہانے چھٹی کر کے آ جائے۔ سعیدہ پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن جب ظفر نے بہت اصرار کیا اور محبت کے وعدے دیے تو وہ راضی ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے۔ سعیدہ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسکول میں حاضری بہت کم تھی۔ پہلے پیریڈ کے بعد میں نے پیٹ درد کا بہانہ کیا اور چھٹی لے کر مقررہ جگہ پہنچ گئی۔ یہ شخص وہاں پہلے سے موجود تھا۔ یہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے کر چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھ پر گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ وہاں بہت گند تھا۔ جس کمرے میں اس نے مجھے بٹھایا اس میں 2 کرسیاں، ایک میز اور ایک چارپائی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ملک صاحب، یہ بالکل ویسا ہی کمرہ تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا۔
درمیانی سائز کا عام سا کمرہ، چارپائی پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، ایک دروازہ اندر کی طرف کھلتا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں اور بیگ میز پر رکھ دیا اور اس ذلیل شخص سے کہا کہ میں چند منٹ سے زیادہ یہاں نہیں رکوں گی۔ اس نے چھری سے ظفر حسین کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرا برقع اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ اندر سے ایک سرخ ریشمی جوڑا اٹھا لایا اور مجھے پہننے کے لیے دیا۔ میرے پوچھنے پر بولا، میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کی زیادہ دلیری اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے جوڑا پہنانے پر اصرار کرنے لگا۔ ظفر حسین نے جو کھڑکی کی سلاخ کے تامے کسی قیدی کی طرح کھڑا تھا، 2-3 بار سیدہ کی تردید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے چپ کروا دیا اور کہا کہ اسے بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ نائب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی بیٹیاں حیرت اور خوف کے ساتھ کبھی اپنے باپ اور کبھی سیدہ گل کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سیدہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بہرحال میں نے اسے گھر سے باہر بھیج دیا اور سرخ جوڑا پہن لیا۔ اس بدماش نے بعد میں بتایا کہ یہ اندر جھانکتا رہا تھا، پھر اس کی خواہش پر میں نے میک اپ بھی کیا اور دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ اس ساری کارروائی کا ایک پیارا سا دلچسپ کھیل وہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ شیطان روز اول سے میری عصمت کے در پہ تھا۔ اسی دوران بارش باہر تیز ہو گئی اور اس درندے نے اپنا چہرہ نمایاں کر ہی دیا۔ مجھے یہ وہم بھی نہیں تھا کہ یہ درندے کے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس نے مجھے چارپائی پر گرا دیا اور میرے ساتھ درد درازی کرنے لگا۔ میں 15-20 منٹ تک مزاحمت کرتی رہی۔ اگر یہ اکیلا ہوتا تو میں کبھی اسے کامیاب نہ ہونے دیتی، لیکن اس کا ایک ساتھی اندر چھپا بیٹھا تھا۔ میں جب اس کے قابو میں نہ آئی تو اس نے اسے بھی اندر بلا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر میرا دامن تار تار کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ اور اس کا ساتھی دن بھر مجھے اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی، انسانیت پر سے میرا اعتماد اٹھ گیا، مردوں سے نفرت ہو گئی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ظفر حسین کھڑکی کی سلاخ تھامے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مرداسی آواز میں کہا، جھوٹ ہے یہ سب، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ غالباً اس نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ کہنے سے کہنا یہ بہرحال بہتر ہے۔ میاں ظفر حسین، میر باز نے کڑوے لہجے میں کہا، اس سے آگے کی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں۔ تم نے ڈاکٹر نظام دین کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ صاحب 1939 میں لاہور مینٹل ہسپتال میں تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تم ایک پاگل لڑکی کو ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے لے گئے۔ ڈاکٹر نظام دین ابھی تک حیات ہیں اور ان کی یادداشت بہت تیز ہے۔ میں چند روز قبل ان سے مل کر آیا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس شخص کو فوراً پہچان لیں گے جو سیدہ گل نامی لڑکی کو داخل کروانے کے لیے آیا تھا اور جس نے اپنا نام امجد حسین بتایا اور خود کو لڑکی کا بھائی ظاہر کیا۔ جس وقت میر باز بات کر رہا تھا، اس وقت سیدہ گل کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ پھر جلدی اس حیرت کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ اسے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والے ثانیے کو 13 برس گزر چکے ہیں۔ اس احساس کے فوراً بعد وہ ایک بار پھر قابو سے باہر ہو گئی۔ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ دوبارہ سے پاگل نہ ہو جائے۔ اس کی دردناک کہانی کا سب سے زیادہ اثر ناہید پر ہوا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسے ظالم شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اگرچہ ظفر حسین کا جرم بہت بڑا تھا، لیکن سارے معاملے کا قانونی پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اس کیس میں پیش کی تو وکیل صفائی اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ کیس کی تشہیر ہوگی تو لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سعیدہ کی طبیعت کسی قدر قابو میں آ گئی۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بٹھایا اور ظفر حسین کے ساتھ اس کی بیوی اور ماموں کے سامنے آدھ دھمکی اور تیز لہجے میں بات کی۔ اسے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور گڑگڑانے لگا، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شرم ہوتی نا تو تم ڈوب کر مر جاتے۔ نائن نے چلا کر کہا، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی اور پھر اسے پاگل خانے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ کم از کم اس کے رشتہ داروں کو ہی خبر کر دیتے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اور میں آپ کو گواہ رکھ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ لیکن بی بی، 2 بچیاں ہیں آپ کی۔ اس شخص نے دوسروں کی بچیوں کی عزت کی پرواہ نہیں کی تو وہ اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ خدا میری بچیوں کو اس کے سائے سے بھی دور رکھے۔ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے طلاق دے کر پاشی سے شادی کرے اور اس کی زندگی کی خوشیاں دینے کی اسے کوشش کرے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ تجویز معقول معلوم ہوئی۔ ظفر سعیدہ کے ساتھ شادی کر کے کسی حد تک اس کا غم دور کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ
وہ نائی کو طلاق دیے بغیر بھی سیدہ سے شادی کر سکتا ہے۔ اس زمن میں 3 افراد کی رضامندی ضروری تھی۔ ظفر حسین نے تو فوراً ہی سر جھکا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ناہید کو راضی کرنے میں تھوڑی سنت کرنا پڑی۔ سب سے زیادہ محنت سیدہ پر کرنا پڑی۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سبب اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے ہماری منت کی کہ اس کے والدین کے بارے میں اسے کچھ نہ بتائے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ظفر حسین کے ساتھ شادی کر لینا ہی مناسب تھا۔ بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی۔ تیسرے دن ایک سادہ سی تقریب میں اس کی شادی ظفر حسین سے ہو گئی۔ میں اس سارے کام سے بالکل مطمئن تھا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں تھا، لیکن میں نے اس معاملے کے ایک نفسیاتی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کا احساس اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر گیا۔ تقریباً 1 بجے مجھے خبر ملی کہ سیدہ گل نے ظفر حسین کو قتل کر دیا اور خود پاگل ہو گئی ہے۔ میں 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ ناہید نے محلے کی عورتوں کی مدد سے بڑی مشکل سے سیدہ کو قابو میں کیا۔ اس نے شادی کا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور کمرے میں بلند بند کہکے لگا رہی تھی۔ ظفر حسین کی لاش اسی کے کمرے میں پڑی تھی۔ ناہید نے بتایا کہ ظفر حسین 11:15 بجے سیدہ کے کمرے میں گیا اور اس کے چند منٹ بعد ہی وہاں سے شور اور چیخوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بھاگی بھاگی کمرے میں پہنچی اور دیکھا کہ سیدہ کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے ظفر حسین کے سر پر بے ضربے لگا رہی تھی۔ اس نے پیچھے جا کر اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھیننا چاہا، لیکن اس وقت تک ظفر حسین کی موت واقع ہو چکی تھی۔ وہ ایک قتل کی واردات تھی۔ سیدہ گل کو گرفتار کرنے پر میں مجبور تھا، تاہم اس کے لیے اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ اسے کہاں رکھا جا رہا ہے۔ اگلے دن عدالت نے ڈاکٹری رپورٹ کی بنا پر اسپتال منتقل کرنے کا اسے حکم دیا۔ اس دوران میں نے ایک سپاہی کو شیخو پورہ بھیج دیا تاکہ وہ سیدہ کے وارثوں کو بلا لائے۔ اگلی صبح 3 افراد کو ہمارے پاس لیے وہ پہنچ گیا۔ ایک لڑکا سیدہ کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور ایک سرکاری محکمے میں وہ سول انجینئر تھا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں اور ایک بیوی تھی، ایک بہن۔ یہ بہن سیدہ سے 3-4 سال بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ میں انہیں اپنے گھر لے گیا اور الگ کمرے میں بٹھا کر شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی، تاہم مجرمانہ والی بات حذف کر دی۔ صرف یہ کہا کہ ظفر حسین نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ سیدہ نے بڑی ہمت سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس بات کا چھپانا بہت ضروری تھا، ورنہ بھائی بہن ساری زندگی ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے کتراتے۔ سیدہ کی بہن مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی والدہ سیدہ کے غم میں اس کی گمشدگی کے 2 سال بعد فوت ہو گئیں۔ والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہر وقت سیدہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اچھی طرح ساری بات سمجھانے کے بعد اسپتال لے گیا۔ دونوں کی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ بڑی بہن بار بار سیدہ کو گلے لگاتی اور پیار کرتی، لیکن سیدہ اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی، کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ اچانک اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کل میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کل یا پرسوں، شاید پرسوں کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں، بالکل اکیلی، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ پھر دولہا میرے کمرے میں آتا ہے، لیکن وہ دولہا نہیں تھا، بھیڑیا تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ بات معلوم تھی۔ اس کے دانت لمبے لمبے تھے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ میں ڈر کر بھاگی، وہ میرے پیچھے بھاگا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے وہ ڈنڈا نظر آ گیا۔ ارے وہی جس سے کپڑے دھوتے ہیں، کوٹتے ہیں کپڑوں کو۔ میں نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور اس بھیڑیے کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ بل گیا، بالکل ہی مر گیا۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کیس پر 6 مہینے مقدمہ چلا اور میری توقع کے عین مطابق سیدہ گل بری ہو گئی، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا وہ نہ تو کسی ارادے کے تحت کیا اور نہ ہی وقت وہ اپنے حواس میں تھی۔ جہاں تک ناہید کا تعلق تھا، اس نے اس کیس میں دلچسپی نہیں لی، بلکہ اس نے جو بیان دیا وہ سیدہ کی حمایت میں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی موت کا کوئی افسوس بھی نہیں کیا، بقول اس کے وہ اسی قابل تھا۔ اس کی بچیوں نے بھی باپ کی کمی ضرور محسوس کی، مگر زیادہ نہیں۔ سیدہ کا بھائی اسے علاج کے لیے لندن لے گیا، جہاں وہ 1.5-2 سال تک ڈاکٹروں کے زیر علاج رہی اور بالکل ٹھیک ہو کر وہ واپس آئی۔ ظفر حسین کے قتل کے 2 سال بعد شام کے وقت ایک کار ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ کار میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ جب میں نے دلہن کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ سیدہ گل تھی، صحت مند، اشاج بشاج اور خوش و خرم۔ میں نے دونوں کو اندر بٹھایا اور مناسب خاطر تواضع کی۔ جانے سے پہلے سیدہ گل نے آہستہ سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، خاص طور پر اس بات کا جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔
وہ لندن سے میرے لیے خوبصورت گھڑی لائی جو آج تک میرے پاس موجود ہے۔ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا اور نہایت زندہ دل اور وسیع الخیال۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر سعیدہ کی شادی کمال حسین کے ساتھ ہو جاتی تو اس کا مستقبل کتنا تاریخ ہوتا۔ اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں، انسان کو ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔